نام مبشر لقمان ہے اور آپ سے آج میرا ایک سوال ہے ساروس میں کہ یہ دیکھ دیکھ کے آپ لوگوں کے دماغ نہیں خراب ہو جاتے؟ آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ایسی کیڑے ملک پھنس گئے ہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی ہے، کسی چیز پہ کام نہیں ہو رہا، بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے، وومن رائٹس نہیں ہے، مائنورٹی رائٹس نہیں ہے، سٹیزن رائٹس نہیں ہے، ہمارے پاس لیبر رائٹس نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں اور ہم سیاست کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی میں فورس لے کے آؤں گا، یعنی ایک صوبے کی پولیس جو ہے دوسرے صوبے کی پولیس پہ شیلنگ کرے گی، آنسو گیس برسائے گی، گولیاں چلائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو اس لیے مڑ گیا وہاں سے کیونکہ میرے جو لوگ تھے وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو جب صبح کو پی این این نے رپورٹ کیا تھا کہ جناب زبیر نیازی کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا تو آپ لوگ تو فون کر رہے تھے ہر ایک کو، مجھے بھی فون آئے کہ جھوٹی خبر ہے، غلط خبر ہے۔ تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلحہ لے کے آ رہے تھے، لیکن ہوا کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو 4.25 سال کی کارکردگی میں نہیں کیا وہ 1.5 مہینے کی اپوزیشن میں بھی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کیا۔ دیکھیں حکومت وقت جو بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، اس کا کام ہے کہ وہ سب اچھا کی خبر دیتی ہے، اور یہ کام ہے اپوزیشن کا کہ وہ اس کی کارکردگی کے اوپر کوسچن مارک ڈالتی ہے، اس کے پاس سوالیہ نشان ڈالتی ہے اور اس کو جھنجھوڑتی ہے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب میں صرف ایک پنجاب کی اگزامپل لے لیتا ہوں کیونکہ عمران خان آج کل پنجاب کی بڑی اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن پنجاب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ان میں۔ وہ کے پی کے اندر ہی ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ جس وقت پنجاب آئیں گے پتہ نہیں اریسٹ ہو جائیں گے، پتہ نہیں اریسٹ ہونے سے کیوں ڈر لگتا ہے، لیکن اینی وے آپ کو ایک پنجاب کی اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب میں ہر ایک منٹ کے اندر 150 کرائم ہو رہے ہیں جی، اور یہ اعداد و شمار پولیس کی ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے اعداد و شمار نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک اور بڑی خوفناک آپ کو اعداد و شمار دینے کے لیے ہیں، اور میں آج چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے تھرو آپ لوگوں کے لیے بھی ویک اپ کال ہو، آپ لوگ بھی جاگیں اور ہمارے حکمران، ہماری اپوزیشن، ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں ان کی آنکھیں کھلیں کہ ہم اپنا کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا، جانوروں کا معاشرہ، بھیڑیوں کا معاشرہ، درندوں کا معاشرہ۔ اور وہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوری 2022 کے درمیان پنجاب کے، اب میں صرف پنجاب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابھی میں نیشن وائڈ آپ کو نیشن وائڈ نہیں بتا رہا بلکہ 2017 سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آئے گی۔ 36 اضلاع سے 40,585 خواتین اغوا ہو گئیں، 36,585 خواتین اغوا ہو گئیں، اور پنجاب میں اس وقت ابھی بھی 3,571 خواتین جو ہیں لاپتہ ہیں، اور ہم جہاد لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ہم باتیں کرتے ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی، لیکن اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ ہم سب چپ ہیں جب عورتیں ہماری ریپ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، چائلڈ مولیسٹیشن ہو رہی ہے، ہمارے تھر کے لوگ جو ہے پینے کی پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ کوئی ان میں سے سیاسی جماعت جو ہے وہاں جا کے اس نے اپنے کیمپ نہیں لگائے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک وہ بڑا نہیں، اگر کسی نے لگایا تو وہ دینی جماعتیں ہیں، اور یہ دینی جماعتوں کا کریڈٹ ہے۔ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں، سب ہے ہمارے پاس، لیکن ان درندوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ آج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جو آئیں اور آپ کو بھی ویک اپ کال دیں کہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے سیاستدانوں سے، اپنے لیڈرز سے آپ کو کیا سوال کرنے چاہیے کہ جب تم 4 سال حکومت میں تھے، یا جب تم اتنے عرصے سے اپوزیشن میں ہو، کتنے خواتین کی تم نے بچائی؟ آپ کو پتا ہے نور مقدم کے قاتل کو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارا لا ایسا ہے، اس کو ایک ٹائم لگنا ہے، اور میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا لوگوں کہ کم از کم اس کو 4 سال لگیں گے ایک والد جرم کے باوجود پھانسی ہونے میں، جتنے مرضی لوپ ہولز ہوں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک نور مقدم نہیں، وہ تو اس لیے بیچاری کے ہائی لائٹ ہوگی، میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا۔ کل زکریہ ایکسپریس ملتان سے کراچی جانے والی، اس میں ایک خاتون کے ساتھ 3 بچوں کی ماں کے ساتھ ریلوے کے 3 اہلکاروں نے یعنی زیادتی کر ڈالی، اور ابھی تک آئی جی ریلویز جو ہیں انہوں نے صرف ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑ لیں جی،
اور ان کو قانون کے شکنجے میں لے کے آئیں. کس کو پکڑیں گے؟ کس کو آپ نے پکڑا ہے پچھلے 10 سال میں؟ کس ریپسٹ کو اس ملک میں سزا ہوئی ہے؟ کس چائلڈ منسٹر کی پبلک ہینگنگ ہوئی ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب، صرف پنجاب میں 40,585 خواتین اغوا ہو گئیں. سزا کتنے لوگوں کو ہوئی؟ جی مبشر رحمان صاحب، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جس میں اتنے تواتر سے یہ جو ایک سنگین جرم ہے یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سزا کا جو تناسب ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو جیسے بھی یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ بھی ریلوے کے سفر کے دوران، اور اس میں بھی مبینہ طور پر ریلوے کے ملازمین شامل ہیں، اور اس میں بھی آئی جی ریلوے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے، اور ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک کیجول سا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو واقعات ہوئے، اس میں جو سب سے بڑی جو خامی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ صحیح پیرائے میں نہیں ہوتی. اس پہ جو ہے وہ پراپر جو ہے شہادت وہ اکٹھی نہیں کی جاتی. اس پہ جو ایک مواد ہوتا ہے انکریمنیٹنگ وہ بھی نہیں اکٹھا کیا جاتا. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائنٹیفک دور ہے، اور شہادتیں جو ہیں وہ چشم دید گواہوں سے زیادہ جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ڈی این ایز اور فورینزک سائنس کی بیسس کے اوپر جو ہے ہم اس پہ اگر مقدمے کو بیس کریں اور اس میں جھوٹی شہادتیں شامل نہ کریں جو کہ بعد میں جو ہے غلط ثابت ہوں اور اس کا فائدہ جو ہے ملزمان کو پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش جو ہے یہ ایک بنیادی ماخذ ہے کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم یا کسی کی بھی کرائم کو جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور ان کے جو تفتیشی ادارے ہیں وہ اتنے ناقص ہیں کہ اس طرح کے ملزم جو ہیں وہ اگر پکڑے بھی جائیں تو ٹرائل میں وہ جو ہے وہ پھر بچ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پتہ کلامی ہو رہی ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، حالانکہ آپ میرے سے عمر میں زیادہ ہیں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پپو کے قاتلوں کو سر عام ہینگ کیا گیا تھا اور پھانسی دی گئی تھی. اس وقت ایک بڑا رواج تھا چائلڈ اسٹیشن، اور اس کے بعد کئی سال ہم نے خبر نہیں سنی چائلڈ اسٹیشن کی. کیوں نہیں ہم سر عام پھانسیاں دیتے اور ان لوگوں کی لاشوں کو ہم یعنی گدوں کے اور پاگل کتوں کے حوالے کرتے کہ جو ہماری خواتین کی کریں، جو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ گناؤنا جرم کریں.